جن کو شادی کے لیے تیار کر کے اور عروسی لباس پہنا کر جنرل ڈیمن کے گھر کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی ایک دوست جو کہ اس کی ملازمہ بھی ہے، کیوٹی پائی کو بھی روانہ کیا جاتا ہے۔ بہت سارے سپاہیوں کی حفاظت میں اسے مینسن کی طرف روانہ کیا جاتا ہے۔ دل دل میں وہ ذرا ذرا ڈری ہوئی بھی ہوتی ہے، اور راستے میں کیوٹی پائی بھی اس سے یہ بات کرتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنرل ڈیمن جس قدر سخت گیر مشہور ہے، جاتے ہی وہ ہمارا قتل کر دے۔ اس پر جن یہ کہتی ہے کہ میں جس طرف جا رہی ہوں وہ موت ہو، بے شک سمجھو کہ میں تو خود ہی میں زندوں میں نہیں ہوں بلکہ مردوں میں ہوں۔ تو اس پر کیوٹی پائی اسے تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے کہ میری لیڈی، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی اور آپ کو چھوڑ کر نہیں آؤں گی۔ آدھے راستے تک جن کے والد کے جو سپاہی ہیں وہ اس کو لے کر جاتے ہیں، اور پھر آگے سے جنرل ڈیمن کا ایک خاص آدمی اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ خاتون کو ریسیو کرنے کے لیے آیا ہوتا ہے۔ پھر اس طرح راستے میں اس کے سپاہی واپس آ جاتے ہیں، اور جنرل ڈیمن کا خاص آدمی اپنے چند اور لوگوں کے ساتھ اس بگی کو لے کے روانہ ہو جاتا ہے جنرل ڈیمن کے مینسن کی طرف۔ وہ ایک گہرے جنگل میں سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ان پر حملہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ان کا راستہ روکتے ہیں اور وہ تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جنرل ڈیمن کا سپاہی بہت بہادری سے لڑتا ہے، اور اسی دوران ایک شخص کی نظر بگی پر پڑتی ہے جہاں جن جو ہے وہ باہر کا شور سن کر باہر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ آدمی جن کی بگی پر حملہ کر دیتا ہے اور ایک تیر چھوڑ دیتا ہے اس کی طرف، اس طرح پھر ان سب کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس واقعے کے بعد جن جو ہے بہت زیادہ سہم جاتی ہے، اور کیوٹی پائی اور جن بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ باہر شدید قسم کی لڑائی جاری ہوتی ہے، اور اسی دوران جو جن اور کیوٹی پائی ہیں وہ بھی سوچتی ہیں کہ وہ بگی سے باہر نکل کر کہیں چھپ جائیں۔ ان کے ساتھ لوگ بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ وہ لڑائی کی غرض سے نہیں بلکہ صرف جن کو ریسیو کرنے آئے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم ہوتا ہے جو ان سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے بگی سے باہر نکلتی ہیں، اور اسی دوران ایک سپاہی جو دشمن کا ایک سپاہی ہے وہ ان پر حملہ بھی کرتا ہے، جس سے کیوٹی پائی بہت مشکل کے ساتھ جان بچاتی ہے اور پیچھے پیچھے وہ جن کی طرف بڑھتا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ دیر ہو جاتی، ایک آدمی جس نے لوہے کی زرہ پہن رکھی ہوتی ہے اور اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ جن کو بچا لیتا ہے۔ اس لباس کو دیکھ کر جن کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جنرل ڈیمن ہے، کیونکہ جنرل ڈیمن کے لیے وہ لباس مشہور ہوتا ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہ اس نے اس کی جان بچا لی ہے۔ پھر وہ دونوں جنگل کی طرف بھاگ جاتی ہیں۔ کیوٹی پائی اور جن ایک درخت کے ساتھ جو ہے پناہ لے لیتی ہیں، اور وہاں بیٹھ کر جنگ کے ختم ہونے کا اور اپنے زندہ بچ جانے کی دعا کرتی ہیں۔ اسی دوران جنرل ڈیمن اور اس کا جو دوست ہے وہ انتہائی سخت قسم کی ایک جنگ کرتا ہے، جس سے ان تمام لوگوں کو شکست ہوتی ہے۔ کچھ بھاگ جاتے ہیں اور کچھ مارے جاتے ہیں۔ کیوٹی پائی اور جن ایک درخت کے سہارے کے ساتھ جو کہ بیٹھی ہوتی ہیں، اور اپنا رخ انہوں نے دوسری طرف کر رکھا ہوتا ہے، وہ اس بات سے بالکل بے خبر ہوتی ہیں کہ جنگ جو ہے وہ ڈیمن اور اس کا ساتھی جیت چکے ہوتے ہیں۔ اسی دوران انہیں ایک دم خاموشی کی آواز سنائی، انہیں بالکل خاموشی محسوس ہوتی ہے، اور جن پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھتی ہے اور کیوٹی پائی سے کہتی ہے کہ دیکھو، مجھے لگتا ہے جنگ ختم ہو چکی ہے اور اب ہمیں جانا چاہیے۔ وہ دونوں اٹھ کے جب پیچھے کی طرف آتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ وہاں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری پڑی ہیں، اور دور دور تک جنرل ڈیمن کا نہ کوئی آدمی نظر آتا ہے، اور نہ ہی جو ان کے ساتھ وہاں سے لوگ تھے جو اس بگی کو لے کر آ رہے تھے ان میں سے کوئی ہوتا ہے۔ ایسے میں وہ دیکھتی ہیں اور خوفزدہ ہو جاتی ہیں کہ وہ دونوں اس وقت جنگل میں اکیلی ہیں، اور کیوٹی پائی اور جن یہ خود سے خیال کرتی ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ لوگ اس لڑائی میں ان دونوں کو بھول گئے ہیں اور یہاں سے چلے گئے ہیں۔ کیوٹی پائی بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب یہاں پہ ہمارا کیا ہوگا، نہ ہم پیچھے جا سکتے ہیں اور نہ ہی یہاں رہ سکتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟
اس پر جن جو ہے وہ بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اب ہم واپس تو نہیں جائیں گے، لیکن ہم ان سپاہیوں جنرل ڈیمن کے سپاہیوں کے قدموں کے نشانوں کا جو ہے پیچھا کرتے ہوئے یقیناً جنرل ڈیمن کے مینسن تک ضرور جا سکتے ہیں۔ کیوٹی پائی اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ پتہ نہیں کتنا دور ہے جنرل ڈیمن کا مینسن، ہم نے دیکھا ہی نہیں، لیکن وہ کہتی ہے کہ چاہے مجھے پوری رات اور پورا دن بھی چلنا پڑے لیکن میں ضرور وہاں تک جاؤں گی۔ اور اس طرح وہ دونوں چل پڑتی ہیں۔ آخر جب رات کا اندھیرا ہونے والا ہوتا ہے تو وہ ایک بڑے سے مینسن کے باہر پہنچ جاتی ہیں، جس سے انہیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہی جنرل ڈیمن کا مینسن ہے۔ وہ دیکھتی ہیں کہ دروازہ بند ہو رہا ہے اور وہ بھاگتے ہوئے چلاتے ہوئے دروازے کی طرف جاتی ہیں کہ ہمیں اندر آنے دیا جائے، ابھی دروازہ بند نہ کیا جائے۔ اور اسی دوران سپاہیوں کے دروازہ بند کرنے کے سمے میں ہی وہ اندر داخل ہو جاتی ہیں، لیکن وہ صرف ایک جو ہے داخلے کا راستہ ہوتا ہے، اور جیسے قلعے کے داخلے کا راستہ ہو۔ اس سے آگے ابھی مزید جو ہے جنرل ڈیمن کا گھر دیکھنے کے لیے انہیں آگے جانا پڑتا ہے، کیونکہ اس قلعے میں اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر وہ جب وہ کس طرح سے آگے جائیں گی وہ دیکھتی ہیں، اس کے اندر اور کئی دروازے ہوتے ہیں جن سے اندر جانے کا کوئی راستہ انہیں نظر نہیں آتا۔ جن کو ایک دم سے خیال آتا ہے کہ کیوں نہ دیوار کود کے اندر جایا جائے، اور اس طرح سے وہ دیوار کا معائنہ کرتی ہیں، اور جس جگہ سے اسے چھوٹی دیوار محسوس ہوتی ہے وہاں سے وہ چھلانگ لگا کر اندر چلی جاتی ہے، جبکہ کیوٹی بائی باہر ہی اس کا انتظار کرتی۔ جن دیکھتی ہے کہ ایک کھڑکی میں سے روشنی نظر آ رہی ہے، اسے امید نظر آتی ہے کہ یقیناً یہاں کوئی اندر ہے۔ وہ وہاں اندر داخل ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ اسے وہ لباس بھی نظر آتا ہے جو اس کی جان بچاتے وقت جنرل ڈیمن نے پہنا ہوا تھا، جس سے اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ جنرل ڈیمن کے محل میں پہنچ گئی ہے۔ جیسے وہ واپس مڑتی ہے اور وہ ایک آدمی کے باہوں میں جھول جاتی ہے، وہ اسے حیران ہو کے دیکھتا ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ میں جنرل ڈیمن کی لیڈی ہوں، اور ساتھ میں اسے یہ بھی کہتی ہے کہ شاید تم اس کے کوئی ملازم ہو، تو تم اگر مجھے یہ بتا دو کہ جنرل ڈیمن کہاں ہے یا مجھے اس تک پہنچا دو تو میں تمہیں جو ہے اپنی انگوٹھی دے دوں گی۔ وہ حیرانی سے اس کی تمام باتیں سن رہا ہوتا ہے، جیسے اسے کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، اور وہ آگے سے خود جواب میں ایک لفظ بھی نہیں بولتا، بلکہ خاموشی سے اس کی باتیں سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ وہ شخص کون ہے، اور وہ جہاں پہ پہنچ گئے ہیں کیا وہ واقعی جنرل ڈیمن کا محل ہے یا نہیں، اور کیا وہ جنرل ڈیمن سے مل پائیں گی، یہ جاننے کے لیے آپ کو دیکھنی پڑے گی اس کی اگلی قسط۔